دوستو آج جب بھی ہم موبائل پر نیوز دیکھتے ہیں تو ایران کا نام سنتے ہی دماغ میں کیا آتا ہے؟ جنگ، میسائلیں اور بڑی طاقتوں کی دھمکیاں۔ لیکن میرے بھائی، کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب ایران کو فارس کہا جاتا تھا، تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسی بات جو آج کے اس تناؤ بھرے ماحول میں ہمیں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ویسے دوستو، اگر ہم پرانی تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو ایک بات بہت صاف نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں عرب اور فارس کے رشتے کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ فارس یعنی آج کا ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں ایک تھا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی سلطنت۔ ان کی حکومت اتنی دور دور تک پھیلی تھی کہ لوگ ان کی فوجوں کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے تھے، بڑے بڑے آباد شہر تھے، اور دوسری طرف تھا عرب۔ اس وقت دنیا عرب کے لوگوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ عرب والے کبھی فارس جیسی طاقت کے سامنے ٹک ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ پاک کا طریقہ ہمیشہ ہم انسانوں کی سوچ سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جس عرب کو دنیا والے پیچھے سمجھتے تھے، اسی عرب کی زمین پر اللہ نے اپنے آخری نبی یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ جی ہاں دوستو، اسی دوران اسلامی تاریخ میں ایک ایسے انسان کی کہانی سامنے آتی ہے جن کا نام آج بھی بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، ان کی زندگی کی کہانی عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اسی فارس میں پیدا ہوئے تھے۔ گھر والے چاہتے تھے کہ وہ اپنے باپ دادا کے پرانے مذہب پر ہی رہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت دھڑکتی رہتی تھی۔ انہیں اندر ہی اندر ایسا لگتا تھا کہ سچ شاید کچھ اور ہے اور وہ کہیں اور ہے، اور اسی بے چینی نے، اسی سچ کی تلاش نے انہیں کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ الگ الگ لوگوں سے ملے، الگ الگ راستوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس بے چین دل کو کہیں سکون نہیں ملا۔ پھر ایک دن انہیں خبر ملی کہ عرب میں ایک آخری نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، اس زمانے میں سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ نہ کوئی گاڑیاں، نہ آسان راستے، نہ کوئی سہولت۔ لیکن میرے بھائی، ایک انسان صرف اور صرف حق کی تلاش میں اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر نکل پڑا۔ لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے وہ عرب پہنچے، اور جب انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہیں سے ان کی زندگی پوری طرح بدل گئی، اور بعد میں وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے خاص اور عظیم صحابیوں میں شامل ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فارس والوں کے لیے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جس نے سب کو چونکا دیا۔ وہ بات کیا تھی اور اس کا آج کے حالات سے کیا کنیکشن ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میرے بھائی، وہ بات صرف طاقت یا حکومت کی نہیں تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث 2546 کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دین آسمان کے تاروں ثریا کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا کوئی آدمی، یا فرمایا کہ فارس کے بیٹوں میں سے کوئی وہاں تک جا کر اسے حاصل کر لیتا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے میرے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فارس والوں کے لیے تلوار یا فوجی طاقت کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے بات کی تھی علم کی اور ایمان کی۔ اور جب ہم آج تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سچ میں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت بڑے اور عظیم عالم اسی علاقے سے اٹھے جسے کبھی فارس کہا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نام ہیں جن کی کتابیں آج بھی پوری دنیا میں عقیدت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو شاید حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ آج ہمارے پاس اس طرح محفوظ نہ ہوتا۔ یعنی دوستو، جس قوم کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہی لوگ آگے چل کر دین کا علم پوری دنیا تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بنے۔ لیکن میرے بھائی، اب ذرا آج کی دنیا کو دیکھیے۔ آج جب لوگ ایران کا نام سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں علم یا حدیث کی کتابیں نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟ جنگ، تناؤ اور بڑے بڑے ملکوں کی سیاسی کھینچ تان۔ اور یہیں سے ایک عام انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے،
جس علاقے سے اتنے بڑے بڑے عالم نکلے، جس نے دین کی اتنی خدمت کی، آج وہی علاقہ دنیا کی سب سے بڑی بحثوں اور فسادات کا حصہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اب یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے دوستو، ہر واقعے کو سیدھا آخری زمانے کی نشانی کہہ دینا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون سی گھٹنا کس نشانی سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک مسلمان حدیثوں کو پڑھتا ہے اور پھر آج کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ پہلے لوگ میدانوں میں تلواروں سے لڑتے تھے، آج ایک بٹن دبا کر پورا کا پورا شہر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مہینوں لیتی تھیں، آج کچھ ہی سیکنڈز میں ہر اچھی بری خبر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ان سب میں سب سے عجیب بات کیا ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج پھر اسی علاقے کے آس پاس آ کر جمع ہو رہی ہیں جہاں کبھی فارس کی عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اگر انسان تھوڑی دیر رک کر نقشے کو دیکھے، پرانی تاریخ کو پڑھے اور پھر آج کی خبروں کو دیکھے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ معاملہ صرف ایک ملک کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وقت بدلتا گیا، حکومتیں بدل گئی، لیکن اس علاقے کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے۔ پرانے دور میں بھی بڑی طاقتیں اسی طرف دیکھتی تھیں اور آج بھی دنیا کی نگاہیں بار بار وہیں جا کر رکتی ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، کبھی جنگ کی وجہ سے، کبھی تیل کی وجہ سے، تو کبھی مذہبی تناؤ کی وجہ سے، لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو، ہر بار پوری دنیا کا دھیان گھوم پھر کر اسی علاقے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو، جب ہم فارس کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف جنگ یا طاقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس علاقے کا رشتہ صرف فوجوں اور ہتھیاروں سے نہیں رہا ہے، اس کا بہت گہرا رشتہ علم اور سوچ وچار سے بھی رہا ہے۔ اس پرانے دور میں بھی فارس کے پاس بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، لوگ پڑھتے تھے، لکھتے تھے اور علم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسلامی دنیا کے اتنے بڑے بڑے عالم اسی طرف سے اٹھے۔ جب ایک انسان پرانی اسلامی کتابوں کو دیکھتا ہے تو بار بار اسے انہی علاقوں کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی حدیث جمع کر رہا ہے، کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، تو کوئی دین کی بات پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، جس جگہ کو لوگ صرف طاقت اور جنگ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اسی جگہ نے اسلامی علم کو آگے بڑھانے میں بھی بہت بڑا اور اہم حصہ نبھایا۔ لیکن آج حالات بالکل الگ دکھائی دیتے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنا فون اٹھا کر ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہے جو پہلے لوگوں تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ کہیں حملے کی خبر آ رہی ہے، کہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کہیں جنگ کی پوری تیاری چل رہی ہے، اور یہ سب دیکھ کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ دنیا آخر کس طرف جا رہی ہے۔ ویسے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں ایک بہت ہی گہرائی والی بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث 1878 کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے ایک اونچے قلعے پر تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں میرے بھائی، تو انسان گھر بیٹھے پوری دنیا کی ہر اچھی اور بری چیز اپنے فون پر دیکھ سکتا ہے۔ پہلے کوئی بھی غلط بات پھیلنے میں بہت وقت لگتا تھا، آج بس کچھ سیکنڈز لگتے ہیں اور وہ بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سب سے مشکل بات تو یہ ہے دوستو کہ اب انسان کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، پوری بات سمجھے بنا ہی بس ایک آدھی ادھوری خبر دیکھ کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ علم والوں کے پاس بیٹھ کر ادب سے سیکھتے تھے، آج تو زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی پورا سچ سمجھ لینے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کا آدمی پوری دنیا کی خبر تو اپنے فون میں رکھتا ہے، لیکن میرے بھائی، اپنے ہی گھر کے اندر اس کے اپنے بغل میں کون کس درد سے پریشان ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان کو بس ہر چیز جلدی چاہیے، ہر آدمی بس ایک اندھی دوڑ میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی ان کے چہروں کو غور سے دیکھیں تو اندر سے لوگ بالکل تھکے ہوئے اور خالی دکھائی دیتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور بات پر غور کیجئے، جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس کے لوگوں کے بارے میں وہ بات ارشاد فرمائی تھی،
تب اس وقت وہاں موجود کسی بھی انسان نے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آنے والے دور میں یہی علاقہ پھر سے پوری دنیا کی چرچا کا سب سے بڑا حصہ بن جائے گا۔ لیکن آج حالات دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسی علاقے کے آس پاس اپنے خطرناک ہتھیار لے کر جمع ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک عقل مند انسان کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہر نئی خبر کو اٹھا کر کسی حدیث پر پھٹ کر دینا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے دوستو، کیونکہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ہر جنگ قیامت کی نشانی ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ جانے۔ ہمیں کسی پکی دلیل کے بنا ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم اپنی چھوٹی سی سمجھ سے پورے یقین کے ساتھ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کون سی گھٹنا کس نشانی سے ایک دم جڑی ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک بات ضرور شدت سے محسوس ہوتی ہے جب انسان حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر آج کی دنیا کے بدلتے حالات کو دیکھتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں صرف اس 1400 سال پرانے دور کے لیے نہیں تھی، ان میں آج کے اور آنے والے وقت کے لیے بھی بہت بڑی اور گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور شاید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی سب سے بڑا سبق دیتی ہے کہ سچ کی تلاش کرنے والا انسان اگر پوری ایمانداری اور تڑپ کے ساتھ تلاش کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اتنا لمبا اور تکلیف دہ سفر کیا، لیکن حق اور سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ویسے دوستو، آج ہم مسلمانوں کو شاید سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف انٹرنیٹ پر ہونے والی بحث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف جذباتی غصے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں گہری سمجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دور میں فتنوں کے اس ماحول میں سب سے مشکل کام شاید یہی ہونے والا ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنے ایمان کو کیسے بچا کر رکھ سکے۔ آج اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کے شور شرابے سے دور بیٹھ کر خاموشی سے اس دنیا کو غور سے دیکھے تو اسے صاف محسوس ہوگا کہ حالات صرف بدل نہیں رہے ہیں بلکہ بہت تیزی سے الجھتے جا رہے ہیں، اور اسی بیچ پوری دنیا کی نگاہیں آج بھی اسی علاقے کی طرف ٹکی ہوئی ہیں جسے کبھی فارس کہا جاتا تھا۔ تو میرے بھائی، اب آپ کو خود اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، اس تیز رفتار اور فتنوں سے بھری دنیا میں کیا ہم سچ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان کی اس تڑپ کو زندہ رکھ پا رہے ہیں، یا ہم بھی بس دنیا کے شور میں کھو گئے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔